دوستو، ماہ شعبان معظم کے اس جمعۃ المبارک کی برکتیں، سعادتیں، فضیلتیں نصیب فرمانے ہیں۔ ماہ شعبان معظم قائد و جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ نسبت ہے، اور یوں آقا و جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے تعلق سے آقا کا مہینہ بھی شعبان معظم کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ یوں تو کائنات کی ہر شے کا تعلق ہے، کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے محبوب و محب کا ایک ایسا حسین تعلق ہے کہ جہاں رب تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ دوسری جانب پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ رب تعالیٰ کی کیسی محبت ہے، فرمایا کہ سارے جہاں کے مالک کی تمام تعریفیں ہیں۔ دوسری جانب فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب جس جہاں کا میں مالک ہوں اس سارے جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، اور اسی محبت کے تعلق سے ماہ شعبان المعظم کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ ہم جو آیتیں درود پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود کہلاتی ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی، تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا خصوصیت کے ساتھ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ کسی ماہ مبارکہ میں نازل ہوئی، تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان المعظم میں جہاں دیگر عبادتیں کرنی چاہیے وہیں پر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت ہی کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک خوبصورتی اس میں یہ ہے کہ کائنات میں رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عبادات کا حکم دیا۔ رب تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، رب تبارک و تعالی نے زکات کی ادائیگی کا حکم دیا، رب تبارک و تعالی نے حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ احسان و بھلائی کا حکم فرمایا، رب تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا حکم فرمایا، لیکن جتنے بھی اعمال کا حکم ہوا وہ رب تبارک و تعالی کا صرف حکم تھا، لیکن جب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ
جب محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجتے ہیں تو پھر ایمان والا کیوں کر محروم رہے ہیں؟ اور جس طرح سورہ فاتحہ کی اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا الحمدللہ رب العالمین کہ سارے جہاں کا مالک ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے، اسی جہاں کے لیے رحمت رب تعالیٰ نے حضور کو بنایا، تو اسی طرح عبادت رب کی جاتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر کے ساتھ، رب تعالیٰ ہی کے لیے قیام ہے، رب تعالیٰ ہی کے لیے رکوع کیا جاتا ہے، رب تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس نماز میں تو چاہیے یہ تھا کہ جب رب تعالیٰ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، رب تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے، تو صرف اور صرف رب کی بات ہونا، صرف رب کی بات ہو، رب کی عبادت ہو۔ لیکن اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں بھی شامل فرما دیا۔ تو اب اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب پر درود کتنا محبوب ہے۔ تو جو شخص پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پڑھے گا تو وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ اور درود تو ایسی افضل اور اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کے لیے بندہ جتنا بھی وقت مقرر کر دے کم ہے، کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے اپنے اوقات میں سے کتنا وقت مقرر کر دیا؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کے سوال کے بعد ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو۔ عرض کی چوتھائی مقرر کر لو۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مقرر کر لو، لیکن اگر اور وقت بڑھا دو تو اور بہتر ہوگا۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کہ میں آدھا وقت مقرر کر دوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اور اضافہ کر دو تو اور بہتر ہوگا۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اگر 2/3 مقرر کر دوں تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اس پر بھی یہی جواب ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اور زیادہ کر دو گے تو اور بہتر ہوگا۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم سارا وقت درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دو تو یہ تمہارا سارا وقت درود کے لیے مقرر کرنا ایسا ہے کہ یہ تمہاری پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ اس کا ایک خوبصورت واقعہ پیارے محبوب علیہ السلام کی زبانیں سنیے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام قیامت
جا رہا ہے اور کون جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اتنے میں پیارے محبوب علیہ السلام کے ایک امتی کو لایا جائے گا کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے فرشتے اسے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے منظر دیکھ کر محشر کے میدان میں پکارے کہ یا احمد یا احمد، چنانچہ جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام کو پکارا جائے گا، پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، اے تمام انسانوں کے والد میں حاضر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کا امتی جہنم میں جا رہا ہے، فرشتے اسے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جیسے کہ بتایا جائے گا، پیارے محبوب علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس آئیں گے اور فرشتوں سے پیارے محبوب علیہ السلام گفتگو فرمائیں گے۔ چنانچہ فرشتے عرض کریں گے یا نبی اللہ، ہم تو اسی بات کے مقرر کرتا ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما دے، ہم رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام اپنے ایک امتی سے بھی اتنا پیار فرماتے ہیں، چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرشتوں میرے محبوب جیسا کہتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام کی سفارش پر فرشتے اس شخص کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر آئیں گے، جہاں پر اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، نیکیوں کو تولا جا رہا ہوگا۔ پیارے محبوب علیہ السلام ایک کاغذ کا ٹکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھیں گے، اس کا میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اب حکم ہوگا کہ اب اس شخص کو جنت میں لے جاؤ۔ جیسے ہی فرشتے اسے جنت میں لے جانے لگیں گے، وہ عرض کرے گا اے فرشتوں رکو تو صحیح، اپنے اس محسن سے پوچھو تو صحیح یہ ہے کون، اپنے اس احسان کرنے والے سے پوچھو تو صحیح یہ ہے کون کہ جس نے آج اس مشکل وقت میں میری مشکل کو دور کر دیا، میری پریشانی کو دور کر دیا، مجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا، یہ ہے کون؟ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ شخص عرض کرے گا اے لجپال آپ کون ہیں جو آج میرے غمخوار بنے، آپ نے مجھے سہارا دیا، میری نیکیاں کم تھی، میری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام اسے ارشاد فرمائیں گے کہ تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں، اور تو نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پڑھا تھا، آج اس مشکل وقت کے لیے میں نے اسے بچا کر رکھا تھا، لہذا تیرا درود تجھے کام آ گیا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنا ایک ایسے گناہوں سے معافی دلواتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے خود ہی بیان ہو گیا۔ اسی لیے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات نے تو اپنے غلاموں کو ہر جگہ یاد رکھا۔ پیارے محبوب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیدا ہوتے ہی عرض کی مولا میری امت میرے حوالے کر دے، اور پھر جب عرش پر گئے شب معراج بھی ہم امتیوں کو یاد رکھا۔ پیارے محبوب علیہ السلام جب لحد مبارکہ میں ہیں، اس وقت بھی صحابی رسول اللہ تعالیٰ عنہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا
اسی لیے شاعر نے کہا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیارے محبوب علیہ السلام کی یاد کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے محبوب علیہ السلام